چلے آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے بولو؟ 3 چیزیں آج آپ کو بتائے. کتنی؟ 3. سب سے پہلے بتائے کہ جب بات کرے تو نرمی سے کرے، چیخ چلا کر بات نہ کرے، اور بات بات پر قسم بھی نہ کھائے، اور کسی کو برا بھی نہ کہے، برا بھلا نہ کہے. ایان کہاں ہے؟ زیب سیدھے بیٹھو. موسیٰ کہاں ہے؟ موسیٰ گیا کہیں؟ آگے دیکھو. اور کسی کو گالی نہ دے. کیا نہ دے بولو؟ گالی نہ دے. جب تم سے کوئی بات کرے، تو کیا کرے؟ اس کی بات توجہ سے سنو. کیسے سنیں گے؟ توجہ سے سنو. جب کوئی بات پوچھے تو اس کا نرمی سے جواب دو. نرمی سے، سختی سے نہیں. سختی سے دینے والوں کے بارے میں جو ہے نا، کوئی اس کو اچھا نہیں کہے گا. کیا بولے گا معلوم؟ ہمارے کوکنی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ چرکوٹا ہے وہ. کیا بولتے ہیں؟ کبھی بھی جو ہے اس کو صحیح منہ سے وہ جواب نہیں دیتا ہے. تیسری چیز جو ہے، جب کسی کے گھر جائے، کسی کے گھر جائے تو کیسے جانے کا شریعت نہیں. سب سے پہلے جو ہے سلام کرے. اگر جواب نہیں آئے تو دوبارہ سلام کرے. ایان سننے رہا ہے؟ یہاں پر جو دکھائی دے رہا ہے نہیں سن رہا ہے. تیسری مرتبہ پھر سلام کرے تو جواب نہیں آئے تو کیا کرے گا؟ کیا کریں گے؟ ہاں ایسے، بلکہ بہت اچھی گمان کے ساتھ جانا ہے. ہو سکتا ہے وہ آدمی جس کو ہم نے سلام کیے تھے، جس سے ملنے آئے تھے، وہ کچھ مشغولی میں ہوگا. ہو سکتا ہے سویا ہو سکتا ہے باتھ روم گیا ہو. تو اس طرح جو ہے اب بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ داخل ہو. بہت بری عادت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کسی کے گھر پہ جاتے تھے تو دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، بلکہ دروازے سے ایک طرف کو ہٹ کر، تاکہ ہماری نظر ڈائریکٹ گھر میں نہ جائے. نظر شیطان کی تیر میں سے ایک تیر ہے. کیا کہا؟ تیروں میں سے ایک تیر ہے. اگر انسان کی نظر ڈائریکٹ گئی، گویا وہ خود چلا گیا. اب گھر والے نے اگر اس کو کیا کیا بولو؟ اس کی آنکھ آگے پھوڑ دیے تو اس پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا کہ تو نے آنکھ کیوں پھوڑی. کیوں؟ کہ اس نے بغیر اجازت کے اندر کیوں دیکھا. تو ہم کیا کریں گے؟ جب بھی کسی کے گھر جائیں گے تو اجازت لے کے گھر میں داخل ہوں گے. ابھی بتایا میں نے. اور ایک بات لڑکیاں خاص طور پہ دھیان رکھیں. کیا بتایا تھا میں نے؟ ملنے والے اجنبی اور آدمی کو ہم کیا کریں گے؟ ہاتھ نہیں ملائیں گے. کیا نہیں ملائیں گے؟ ہاتھ نہیں ملائیں گے. اس سے ایک تو وضو ٹوٹ جائے گا ہمارا، دوسرا اجنبی ہونے کی وجہ سے شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. لڑکے بھی کیا کریں گے؟ ہاں، لڑکیوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اب میں نے تم کو یہ بتلایا تھا کس کو ہاتھ لگانے سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا. کس کو یاد ہے؟ لڑکوں کے لیے امی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، دادی ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، پوتی ہے اور نواسی ہے. یہ لڑکوں کے لیے. پوتی اور نواسی سمجھ میں آ گیا؟ بیٹے کی بیٹی کو پوتی کہتے، بیٹے کی، اور بیٹی کی بیٹی کو کیا کہتے؟ نواسی کہتے. لڑکیوں کے لیے کیا ہے بولو؟ ابو، بھائی، بیٹا، دادا، نانا. سنو غور سے، لڑکیاں سنائیں گے. چاچا، ماموں، بھانجا، بھتیجا، نواسا اور پوتا. یاد رہے گا؟ یہ جو ہے ان کو ہاتھ لگنے سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا.
اس کے علاوہ جتنے ہیں ان کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ہاتھ کس کو لگے گا؟ گھر میں ہمارے کزن رہتے ہیں، چچا زاد بھائی لوگ رہتے ہیں، ان کو ہاتھ لگنے سے وضو، پھوپھی کے بچہ آیا ہوا ہے، پھوپھی کا لڑکا آیا ہوا ہے تو اس کو بھی ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹے، خالہ کا لڑکا آیا ہے اس کو بھی ہاتھ لگنے سے، اور ماموں کا لڑکا آیا ہوا ہے تو اس سے بھی ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات لڑکیاں کے لیے ان کو کزن کیا ہے یہ ہے، اور لڑکوں کے لیے پھوپھی کی لڑکی آئی ہے اس کو ہاتھ لگا تو وضو، چاچی کی لڑکی آئی، چاچا کی لڑکی آئی تو ٹوٹ جائے گی، خالہ کی لڑکی آئی تو، اور ماموں کی لڑکی آئی تو، اس کو جو کزن کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ کزن، یعنی چچا زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن، ماموں زاد بہن، ان سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج یہ باتیں ہم دھیان میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو اجنبی آدمی کو ہم ہاتھ نہیں لیں گے، ملائیں گے بھی نہیں، سلام کر کے لڑکی اپنے آپ کو سکڑ لیں گے، اگر اس نے زبردستی ہاتھ آگے بھی کیا تو کہو میری وضو ہے، میری وضو ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں نا، رمضان کے مہینے میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی جھگڑے تو ہم کیا بولے؟ میرا روزہ ہے، اس سے جھگڑنا نہیں۔